رائے تاجل ظہور امام زمان و صحت و سلامتی امام زمان بارے دیگر صلوات اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے، پریشانیوں کی آسانی کے لیے بارے دیگر صلوات ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عنی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الہدی منی لزیارتکم اپنے اپنے دلوں کو کربلا کی جانب روانہ کریں۔ مولا ہم کربلا نہیں آ سکتے، مولا حالات سے دوچار ہے، اربعین نزدیک سے نزدیک تر آتا جا رہا ہے، مولا دل کی تڑپ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ باب الحوائج ہمیں اذن زیارت عطا کریں، ہم کربلا میں آ کے سلام عرض کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے تمام تر شکر ہے، تمام تر حمد ہے، تمام تر ستائش ہے اس خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ جو لائق حمد بھی ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جس نے ہمیں اتنی توفیق عطا کی کہ ہم اس در فرش عذاب پہ آ کے، در اہل بیت پہ آ کے سیدہ کو سیدہ کے لال کا پرسہ دے سکیں۔ وہ پروردگار عالم جو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ جو جب چاہتا ہے کہ بندے کو خود سے قریب کرتا چلا جائے، خود بندے کے نزدیک آ جائے، تو وہ اپنے بندے کو فرش عزا کی طرف پلٹا کے کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں علی بھی رکھا ہے، کربلا بھی رکھی ہے، تم ان دونوں کو تھام لو اور میں خود تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ کہا وہ اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس نے جو ہمیں ہستیاں عطا کی ہیں وسیلے کے طور پہ کہ انہیں وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں آنا، اس نے ان ہستیوں کے نام اپنے نام سے رکھے ہیں۔ اس پروردگار عالم نے
ان ہستیوں کے نام جو ہمیں چہاردہ معصومین عطا کیے ہیں ان کے نام اپنے نام سے رکھے ہیں. کیسے؟ کہا کہ وہ محمود تھا انہیں محمد بنا دیا. وہ محمود تھا انہیں محمد بنا دیا. وہ اعلیٰ تھا انہیں علی بنایا. وہ خود فاطر السماوات والارض تھا انہیں فاطمہ زہرا وجہ تخلیق کائنات بنایا. وہ خود محسن تھا انہیں حسن بنا دیا. وہ خود قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنا دیا. کہا وہ خود معبود تھا انہیں زین العابدین بنا دیا. وہ خود معبود تھا انہیں زین العابدین بنا دیا. کہا وہ خود عالم الغیب و شہادہ تھا انہیں باقر العلوم بنا دیا. وہ صادق الوعد تھا انہیں جعفر صادق بنا دیا. وہ قاظم الغیث تھا انہیں موسیٰ کاظم بنا دیا. اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنا دیا. اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنا کے بھیجا. کہا کہ اسے جو نقاوت ہے اسے اتنی پسند تھی کہ علی نقی بنا دیا. اور عسکرانہ شان کا مالک ہے. وہ عسکرانہ شان کا مالک ہے. حسن عسکری بنا دیا. وہ خود غیب ہے انہیں مہدی غیب بنا دیا. کہا اپنے ناموں سے نام مشخص کر کے خدا نے ان ہستیوں کے نام رکھے اور کہا کہ اب میری بارگاہ میں آنا چاہو ان کو وسیلہ بناؤ اور مجھ تک پہنچ جاؤ. محمد علیہ محمد صلوات. کہا تمام تر حمد ہے اس خداوند متعال کے لیے. حمد ہے اس خالق ازل کے لیے. سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے. میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. یہ ایسی ہستیاں کہ جن کے نام خدا نے اپنے ناموں میں چھپا کے بیان کی ہیں. خدا نے ان ہستیوں کے نام لینے کی اجازت ہم حیدر کرار کے شیعوں کو عطا کی ہے کہ ہمیں اجازت ہے ہم کسی بھی فرش اعضاء پہ جائیں ہم حیدر کرار کا نام لیتے ہیں. اولاد علی کا, نبی کی اہل بیت کا نام لے سکتے ہیں, ہمیں اجازت ہے. مگر یہ ہستیاں وہ ہستی ہیں کہ جن کے نام لینے سے پہلے فرشتوں کو اذن خداوندی کی اجازت ہے, اذن خداوندی کی ضرورت ہے. کہا کہ خداوند متعال نے اپنی لاریب اور بیعب کتاب میں ایک ارشاد فرمایا. وہ کہتا ہے کہ طہارت انہی کے لیے ہے, مطہر ہونا انہی کو زیب دیتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب. ان کی طہارت میں نازل کی گئی ہے کہ یہ ایسے طاہر ہے کہ نجاست چاہ کے بھی ان کے پاس نہیں جا سکتی. یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ کلام کرے تو خدا قرآن کو نازل کرتا ہے. اگر ان کی کوئی ادا خدا کو پسند آئے خدا قرآن نازل کرتا ہے. کہ اگر ہم خدا کے قرآن کو دیکھیں کہ کون کون سی ادائیں خدا کو پسند آئی تو خدا نے قرآن کو نازل کیا. اگر ہم محمد مصطفیٰ کی معراج کو دیکھیں کہ معراج مصطفیٰ کو دیکھا جائے تو خدا نے اس پہ سورہ اسراء کی پہلی آیت کو نازل کیا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک شب میں اپنے حبیب کو سیر کروائی. کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ کی سیر کو پسند کیا خدا نے قرآن نازل کیا. علی کی زکوٰۃ کو پسند کیا خدا نے قرآن نازل کیا. سیدہ کے روزوں کو پسند کیا خدا نے قرآن کی سورہ نازل کر دی. کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی طہارت اتنی پسند تھی خدا کو, خدا قرآن کو بھیجتا چلا گیا اور نبی پہ نازل کرتا چلا گیا. یہ ایسی ہستیاں ہیں. کہا کہ انہی ہستیوں کے بارے میں خدا کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ, کہ ان میں ایک ہستی ایسی ہے وما ینطق عن الہویٰ ہے, ایک جس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے مگر مصداق ساری ہیں. کہا کیسے؟ کہا کہ حبیب خدا کے بارے میں خداوند متعال کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ, کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ خدا وحی نہ بھیج دے. حبیب کلام نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا وحی بھیجے. اور جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ کلام نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خدا وحی بھیجے. وہی حبیب کہہ رہا ہے زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. کیسے علی کے ذکر سے زینت دو؟ کہا کہ جب ہم یہاں فرش اعضاء پہ آتے ہیں, یہ جو چند ایک دو لوگ ہوں پھر بھی زیادہ ہوں پھر بھی یہ جو آ جاتے ہیں ان کی عبادت شمار ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ فرش اعضاء پہ آنا, ہم جو حسین ابن علی کی شہادت کا تذکرہ کریں, فضائل کو بیان کریں, مصائب کو بیان کریں, یہ ایک عبادت شمار کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ذکر عبادت ہے. کیسے ان کا ذکر عبادت ہے؟ محمد مصطفیٰ نے کہا علی کے ذکر سے مجالس کو زینت دو. یہ ہم بارہا سنتے آئے ہیں. میں نے 2 حدیثوں کو بیان کرنا ہے. ایک یہ عبادت پہ ہی آئیں گی کیونکہ خدا کے حبیب نے 2 چیزوں کو عبادت میں شمار کیا ہے. میں نے حبیب خدا کی 2 حدیثوں کو لے کے اور انہی کے مصداق
کامل نمونہ بنتی ہوئی ہستیوں کو بیان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلی ہستی جس کے بارے میں خدا کے حبیب کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب ہیں، اور دوسری ہستی کے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے نانا کی جو ایک حدیث بیان کی ہے اس کو مجسم کر کے دکھایا ہے، مجسم کامل نمونہ، وہ کون ہے؟ وہ علی کی علی بیٹی ہے، علی کی علی بیٹی ہیں۔ کیونکہ اگر ہم یہاں آئے ہیں ہماری عبادت ہے نا، کہا کہ جہاد ایک عبادت ہے، دو عبادتیں بیان کرنی، ایک ذکر علی، ایک جہاد۔ کہا کیسے جہاد عبادت ہے؟ جب ہم اپنے اصول کو دیکھتے ہیں اس میں علی آ جاتے ہیں، ہم اپنے فروع کو دیکھیں اس میں جہاد آ جاتا ہے۔ کہا جب جہاد عبادت ہے، حبیب خدا نے کہا جہاد ایک عبادت ہے، ضروری نہیں ہے تم جاؤ جنگیں لڑو پھر تمہارا جہاد ہے، تم بیٹھ کے علی کا ذکر کرو تب بھی تمہارا جہاد ہے۔ کہا کہ قاتل کے گھر میں جا کے قاتل سے اس کا، مجرم سے اس کا جرم منوانا یہ بہت بڑا جہاد ہے، جو کہ محمد مصطفیٰ کی نواسی نے کیا ہے۔ کہ اگر ہم دیکھیں کہ کیسے جناب زینب کبریٰ نے یہ کام انجام دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، کہا کہ حبیب خدا نے کہا جہاد عبادت ہے، ضروری نہیں تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو، تم حق بات کہو تمہارا جہاد ہے، حق بات کہنا بھی عبادت ہے۔ کہا جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ علی کی علی ہی بیٹی ہیں، کہا کہ یہ جب شام میں آئی ہیں، دربار یزید میں آئی ہیں، شہزادی نے یزید کی زبان سے یزید کا اقرار جرم کروایا ہے، تو یہ بی بی کا جہاد ہے۔ کہا کہ اگر ہم فضائل کو بیان کرنا چاہیں، فضائل اتنے ہیں بیان نہیں کر سکتے، مگر سب سے کم ترین فضیلت یہ ہے کہ جو قاتل کے منہ سے اس کا جرم منوا لے وہ زینب کبریٰ ہے۔ مجرم کی زبان سے اقبال جرم کروانے والی ہستی کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ کہا علی کے ذکر کو عبادت کہا گیا، ہم ہزارہ دفعہ سنتے آئے ہیں، ہزارہ دفعہ سنتے رہیں گے، لیکن حبیب خدا نے کیسے کہا کہ یہ ذکر ہے؟ کہا حبیب خدا کا ارشاد ہے کہ زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی کے ذکر سے زینت دو۔ کہا جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں، تفسیر میں جاتے ہیں، روایات کو کھنگالتے ہیں، پتہ چلتا ہے علی کا ذکر عبادت بنا دیا۔ کیسے عبادت بنایا؟ حبیب خدا سے جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے عبادت قرار دیا گیا علی کا ذکر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے؟ حبیب خدا نے مسکرا کے کہا کہ یہ جو علی کا ذکر ہے نا، یہ عبادت ایسے ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔ کہا یہ جو علی کا ذکر عبادت ہے وہ ایسے عبادت ہے، علی کا ذکر حبیب خدا کا ذکر، حبیب خدا کا ذکر خدا کا ذکر، اور خدا کا ذکر ہی عبادت ہے۔ صرف علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیسے علی کا ذکر عبادت ہے؟ کہ جب تک کہ ہم اگر چاہیں کہ ہم حج کا ثواب پالیں، ہم حج کا ثواب پالیں، ہم جب تک کہ جا کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے ہمیں حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ ہم جا کے حجر اسود کو بوسہ دیں، ہمیں ثواب اس وقت ملے گا کہ ہم نے حج کے ارکان کو پورا کیا ہے، ہمیں حج کا ثواب ملا ہے۔ ہم عمرہ کا ثواب لینا چاہتے ہیں، ہم جب تک کہ جائیں محمد مصطفیٰ کی قبر پہ جا کے زیارت نہ کریں ہمیں عمرے کا ثواب نہیں مل سکتا، ہمیں کامل قرآن کا ثواب نہیں مل سکتا جب تک کہ ہم قرآن نہ پڑھیں۔ کہا کہ ہمیں روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو انجام دیے بغیر ہمیں اس عبادت کا ثواب ملے، مگر یہ ہے کہ علی کے نام کو ذہن میں صرف تشخیص دینا عبادت بن جاتا ہے۔ علی کے نام کو سوچ لینا تمہارے نماز بھی قرار پائے گا، تمہارے لیے روزہ بھی ہے، تمہارے قرآن کو کامل بھی بنائے گا۔ کہا علماء بیان کرتے ہیں علی اس فضیلت کے مالک ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ شب و روز میں علی ابن ابی طالب ہزار رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ایسے ہی خدا نے ان کے ذکر کو عبادت نہیں بنایا، کیونکہ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی اولاد دی ہے، اپنا گھرانہ دیا ہے، خدا کے لیے کچھ کیا ہے تو خدا نے ذکر کو عبادت بنایا۔ کہا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ امیر کائنات ایک ایسا وقت آیا کہ مدینہ محمدی میں، حبیب خدا کے مدینے میں علی امیر کائنات نماز ادا کرے تھے۔ مولا نماز ادا کرتے تھے مسجد نبوی میں، مگر ایک وقت ایسا آیا مولا باغات میں کام کرتے کرتے وقت نماز باغات میں ہی نماز ادا کرنے لگے۔ کہا ایک صحابی پاس موجود تھے ابو درداء، حالت دیکھیے امیر کائنات کی، پریشان ہو گئے۔ کہا کہ حالت دیکھ کے امیر کائنات کی پریشان ہو گیا، اب عشق تھا، محبت تھی، مودت تھی دل میں، اب اتنی تڑپ تھی کہ علی کو دیکھ نہیں پائے اس حالت میں۔
ویسے جب مولا کائنات نماز ادا کرتے تھے محراب کی طرف رخ ہوتا تھا، مسجد نبوی ہوتی تھی، لوگ مولا کے پیچھے ہوتے تھے، لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے کہ علی کی حالت کیا ہے، مگر آج جب دیکھنے کا موقع ملا خدا نے دکھایا کہ علی ایسی نماز ادا کرتا ہے۔ ابو درداء نے دیکھا، پریشان ہو گئے، بھاگتے ہوئے در اہل بیت پہ آئے، دستک دی، دق الباب کرنے کے بعد میں کہتے ہیں اے شہزادی کونین، اے دختر پیغمبر، آج میں اس خوف سے آیا ہوں کہ علی کی روح پرواز کر رہی ہے، علی کی روح پرواز کر رہی ہے۔ شہزادی کونین نے پوچھا کہ کیا، مسکرا کے شہزادی کہتے ہیں کیا آپ نے سنا نہیں میرے بابا نے کہا ہے علی کوفے میں شہید کیے جائیں گے؟ بی بی نے فرمایا، کہا شہزادی میں آپ کے بابا پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں، مگر جو دیکھ کے آیا ہوں اس کا کیا کروں، جو دیکھ کے آیا ہوں اس کا کیا کروں؟ کہا بی بی نے مسکرا کے پوچھا کیا دیکھ کے آئے ہیں؟ کہا کہ دیکھ کے آئے ہوں علی پہ موت کی غشی طاری آنے کو ہے، کہا علی کے جسم پہ لرزہ طاری ہے، ایسے لگتا ہے ابھی روح پرواز کرے گی۔ شہزادی کونین فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم علی کو نماز کی حالت میں دیکھ کے آئے ہو؟ بی بی نے کہا تم نماز کی حالت میں دیکھ کے آئے ہو؟ کہا کہ بی بی میں نے دیکھا علی قیام میں ہے، علی پہ لرزہ طاری ہے، علی رکوع میں ہے، علی پہ لرزہ طاری ہے، علی سجود میں ہے، مجھے یوں لگتا ہے آج روح پرواز کر جائے گی۔ بی بی کہتے ہیں تم نے ایک دفعہ دیکھا، میں ہر روز 1000 دفعہ علی کی حالت دیکھتی ہوں۔ شہزادی کونین کہتی ہے 1000 دفعہ علی کی حالت دیکھتی ہوں، کیوں؟ علی کی نماز سے لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے تھے۔ علی علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ اگر ہم جنگ کے میدان میں علی کو دیکھیں تو علی کو دیکھ کے دشمن کی حالت یہ ہوتی تھی جیسے شیر کو دیکھ کے بکری کا پتا بانی ہو جانا، کیونکہ مولا کائنات کی آنکھوں میں روب ایسا تھا۔ مگر جنگ کا میدان ایک طرف، وہ نماز کا مرحلہ ایک طرف، کہ جس کو دیکھ کے ایک شخص نے کہا تھا یا علی کیا یہ آپ کا اسلام ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تھا میں خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں کہ جو لائق عبادت ہے، میں اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں کہ جس سے ہم طلب کرتے ہیں، میں اس کی بارگاہ میں جاتا ہوں جس نے ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے ہے۔ جنگ ساری ایک طرف، نماز علی کی ایک طرف۔ اس شخص نے جب علی کی نماز دیکھی مسکرا کے کہتا ہے علی اگر آپ کا دین یہ ہے نا تو میں آج سے آپ کے دین پہ ہوں۔ کہا علی اگر آپ کا دین یہ ہے تو آج سے میں آپ کے دین پہ ہوں۔ ہزارہا واقعات ملتے ہیں امیر کائنات کی شان کے، کہ اگر ہم ان کی شان کو بیان کرتے رہیں یہ کائنات ختم ہو جائے گی، فضائل علی اور اولاد علی ختم نہیں ہو سکتے۔ کہا اتنی فضیلت خدا نے بیان کی ہے کہ پورا قرآن جس صفحے کو، جس سطر کو دیکھا جائے، شروع بھی علی سے ہوتا ہے، مکمل بھی علی پہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن ایسا ہے، بائے بسم اللہ علی ابن ابی طالب، علی کی ذات ایسی ہے، بائے بسم اللہ قرار دے کے خدا نے کہا کہ قرآن شروع ہی علی سے ہوگا۔ نماز ہماری شروع ہی علی سے ہے، کہ جب ہماری نماز علی کو سوچ لینے سے معراج پہ چلی جاتی ہے تو خود علی کی نماز کا مقام کیا ہے، کہ علی کی نماز کس مقام پہ ہے، کہ جب ہم سنتے ہیں کہ علی نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی تو کیسی وہ زکوٰۃ تھی۔ 3 دفعہ سائل نے سوال کیا خدا کے در پہ آ کے، علی نے عطا نہیں کیا۔ 3 دفعہ مانگا مگر علی نے عطا نہیں کیا۔ بعد میں جب جاتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کے شکوہ کیا، باری الہ تیرے در پہ آیا تھا، تیرے ہی لوگوں سے تیرا ہی واسطہ دے کے مانگا، مگر تو گواہ رہنا کسی نے تیرے نام پہ نہیں دیا۔ کہا جس وقت اس نے عرش پہ مانگا، عرش پہ خدا کو گواہی دی کہ باری الہ تو گواہ رہنا، گواہی کے لیے خدا کو قرار دیا، کہا اس وقت علی نے عطا کیا، کیونکہ علی کی نماز فرش پہ ہو ہی نہیں سکتی۔ علی کی نماز فرش پہ کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ ہم علی کو سوچ لیں ہماری نماز معراج پہ جاتی ہے تو خود علی کی نماز خود معراج پہ تھی۔ وہ ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، مومن کی نماز کو معراج علی کے ذریعے، وہ امیر المومنین ہیں۔ ولی اللہ نعرہ حیدری، علی الحجت اللہ نعرہ حیدری، مولا علی کی شان میں بلند تر صلوات۔ کہا یہ تھا ایک پہلو کہ خدا کے حبیب نے کہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ وہ کیسے عبادت بنا کہ علی نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا۔ جو خود کو خدا کے حوالے کر دے خدا اس کا نام تا قیامت باقی رکھنے والا ہے، کہ کائنات مٹ جائے گی نام حسین باقی رہے گا، کیونکہ حسین ابن علی نے خدا کی راہ میں ہر چیز دے دی۔
جان دے دی، اولاد دے دی، 6 ماہ کے بیٹے کی پرواہ نہیں کی، حسین نے پرواہ نہیں کی تھی. کہا یہ تھا حسین اور حسین کی اولاد کا کردار. بر محمد و آل محمد صلوات. کہا یہ ہے کردار اولاد علی کا کہ ہر چیز خدا کی راہ میں دے کے اپنا آپ منوایا ہے، خالق کا نام منوایا ہے، دین خدا بچایا ہے. کہا اسی طرح علی کی ایک علی بیٹی ہے کہ اگر ہم بی بی کا دیکھیں شجرہ تو علی کی بیٹی ہیں. کہا گیا ہے علی کی علی بیٹی ہے، بی بی کا لقب ہے نا، بنت علی، علی کی علی بیٹی. کیسے علی کی علی بیٹی؟ کیونکہ دربار یزید میں بی بی کا جلال ایسا جلال تھا کہ ہر کوئی کانپ اٹھا تھا. مجرم ہے یزید. کہا جب بازار شام گزرا، دربار یزید آیا، شہزادی کو دربار میں جانا پڑا. تاریخ میں ہے کہ اس وقت ایسا حال تھا کہ بی بی کچھ منوا نہیں سکتی تھی، ہاتھ پابند رسن تھے، کچھ منوانے والی حالت نہیں تھی، مگر اس وقت بھی بی بی نے اپنے آپ کو خدا کو منوایا ہے، خود کو بھی منوایا ہے، اپنے بھائی کی شہادت کو بھی منوایا ہے اور پھر خدا کو بھی منوایا ہے. کیسے بی بی نے منوایا ہے؟ کہا جس وقت دربار یزید میں سید ساجدین نے خطبہ دینا چاہا، خطبے کی اجازت نہیں ملی. اب ہم سنتے آئے ہیں 700 400 جتنے بھی کرسی نشین تھے وہ سب بیٹھے تھے، سب مسلمان نہیں تھے، کوئی بھی حسین پہ یقین نہیں رکھتا تھا. سب کو یہ تھا حسین باغی ہے، حسین باغی ہے، بغاوت کی ہے یزید کی، اسی لیے مارے گئے ہیں. کہا وہ جو 700 بعض روایت میں 400 بعض میں 700 وہ جتنے کرسی نشین لوگ تھے نا وہ بیٹھے تھے. سید سجاد نے چاہا خود کھڑے ہو کے خطبہ دینا چاہا. کہا جب کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے اب یزید نے اپنے سپاہی سے کہا کہ زنجیر میں ہاتھ ڈال کے روک کے بٹھا دو کہ تم قیدی ہو، قیدیوں کو بادشاہوں کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے. جب اتنا کہا سید سجاد بیٹھ گئے. اب علی کی علی بیٹی کو جلال آیا، علی کی علی بیٹی علی بن کے دربار یزید میں کھڑی ہوئی. بی بی نے خطبہ دینا چاہا. جب خطبہ دینا چاہا یزید نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ قیدی ہیں، قیدیوں کو اجازت نہیں ہے کہ بادشاہوں کے سامنے بولے. تو بی بی نے کہا کون روکے گا مجھے؟ بی بی نے پوچھا کون روکے گا مجھے؟ یبنا طلقہ تو روکے گا مجھے کہ اے آزاد کیے ہوں کہ بیٹے تو مجھے روکے گا؟ کہا تم وہ ہو کہ جس کے بڑوں کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا، آج تم ہمیں قیدی کر کے کہتے ہو کہ تم ہمیں بولنے نہیں دو گے، میں بولوں گی، دیکھتی ہوں کون روکے گا. کہا جب یہ ہوا ایسا منظر تھا کہ اب یزید کے خلاف بغاوت آنے لگی. یزید خود خاموش ہو گیا. کہا جتنے کرسی نشین تھے سب نے کہا کہ اے یزید کس بات کا خوف ہے، بولنے دے، قیدی ہے، ضعیف ہے، بال بھی سفید ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، تیرے خلاف کیا بول سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی، یزید بولنے دے. جب ہر کسی نے کہا کہ بولنے دے، اب وہ وقت تھا کہ انقلاب آتا، وہ وقت ایسا تھا کہ انقلاب لایا جاتا. اب بی بی کو اجازت ملی بولنے کی. بی بی نے کیا ارشاد فرمایا؟ شہزادی کہتی ہیں کہ میں محمد کی نواسی، شہزادی نے کہا میں محمد کی نواسی، میں تمہیں یہ بتاؤں گی یزید کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب تو نہیں رہے گا، تیرا یہ تخت نہیں رہے گا، تیری حکومت نہیں رہے گی، مگر یہ کہ نام حسین اور زینب باقی رہے گا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، آواز ایک لعنت سب. اللہم صلی علی محمد کہا یہی زینب کا نام باقی رہے گا. بی بی کہتی ہے یزید تو نہیں ہوگا، تیری حکومت نہیں ہوگی، تیرا یہ تاج نہیں ہوگا، تخت نہیں ہوگا، مگر یہی شام ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا، آج ہم سن رہے ہیں نا، ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہنے والے ہیں. وہ وقت سوچے 1400 سال پہلے دربار یزید میں کوئی نہیں ماننے والا، جو ساتھ ہیں وہ سارے پابند رسن ہیں، کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے. اس وقت کے لوگ سوچ نہیں رہے تھے کہ شہزادی کہہ کیا رہی ہیں. کہا کہ شہزادی نے کہا کہ نہ تو ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تخت ہوگا، مگر یہی شام ہوگا جب میرے زائر آئیں گے حسین کے چاہنے والے. اسی شام کی گلیوں میں لکھا ہوگا کہ زینب بنت علی کے شہر میں استقبال ہے. کہ اگر جو زائرین شام جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر بازار میں لکھا ہوتا ہے کہ زینب کے شہر میں استقبال کیا جاتا ہے. خوش آمدید زینب بنت علی کے شہر میں. عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا اتنا
کوہرام مچا، لوگ بغاوت پہ اتر آئے. شہزادی نے کہہ دیا. اب کسی نے کہا کہ اے یزید، تو نے تو کہا تھا کہ یہ باغی ہے، تیرے خلاف بغاوت کی ہے، اسی لیے حسین کو مارا گیا ہے. اب ایک یہودی کھڑا ہوا کہا یزید تو نے کہا تھا یہ باغی ہے، میں موسیٰ کو ماننے والا ہوں، اگر موسیٰ کی اولاد میں سے کوئی آج ہوتا تو ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے، مگر یہ تو خود تیرے نبی کا نواسا ہے. تو نے کیا کیا یزید؟ پھر ایک عیسائی اٹھ کے کہا کہ اے یزید، میں عیسیٰ کے ماننے والا ہوں، عیسیٰ کی اولاد نہیں، مگر اگر آج عیسیٰ کی سواری ہوتی وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہوتی. یزید تو نے کیا کیا؟ جب اتنی بغاوت اٹھی، یزید نے دربار میں موجود سپاہی سے کہا ان دونوں کو باہر لے جایا جائے، قتل کیا جائے کہ میرے خلاف بغاوت کی ہے. شہزادی نے اپنا آپ منوایا. اب لوگوں نے کہا کہ یہ سچی ہے، کیونکہ کہہ کیا رہی ہیں شہزادی؟ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ایک وقت آئے گا میرا نام رہے گا یزید، زینب کا نام ہوگا اسی شام میں، میرا مقبرہ ہوگا، میرا مزار ہوگا، میری حکومت ہوگی. یزید تیرے تخت کا، تیرے تاج کا کوئی نام و نشان نہ ہوگا، یزید تیری قبر کا نشان نہ ہوگا. کہا اب شہزادی منوا رہی تھی، لوگ حیران تھے کہ خدا کی قسم کھا رہی ہے محمد کی نواسے. اب سوچ میں پڑ گئے. کہا جب بی بی نے اپنا آپ منوایا، بی بی نے ایک بیمار امام سے کہا اب آپ خطبہ دیجیے. ایک بیمار امام سے کہا کہ یہ وہ امام ہے کہ جن کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ ہے. بی بی نے اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے امام کو کہا کہ تم جانتے ہو سب کہ میں بڑی باعظمت ہوں، تم لوگوں نے اقرار کیا میری عظمت کا، مگر یہ میرا بھی سید و سردار ہے. چاہے میں عمر میں بڑی ہوں مگر یہ مجھ سے بڑا ہے، یہ میرا امام ہے. کہا یہ میرا امام ہے، سجاد آپ خطبہ دیں. سید سجاد نے خطبہ دینا شروع کیا. اجازت کیسے پائی؟ شہزادی کونین کی بیٹی نے لے کے دی. محافظ جہاد کیا، مجاہدہ ہے زینب، جہاد کی فضیلت کو بیان کری کہ بی بی نے کیسا جہاد کیا. ضروری نہیں تلوار ہاتھ میں ہو تو پھر ہی جہاد ہے، شہزادی نے حق بات کہہ کے جہاد کیا ہے. کہا سید سجاد کو کہا خطبہ دیں سجاد آپ. مولا کھڑے ہوئے، اٹھ کے مولا نے خطبہ دیا. خطبہ دیتے دیتے اب بغاوت اتنی بڑھی کہ یزید نے کہا کہ مؤذن سے کہو اذان دی جائے. اذان میں اللہ اکبر آیا. سجاد نے کہا اللہ جل جلالہ. کہا جیسے ہی محمد الرسول اللہ آیا، سید سجاد نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رو کے مولا نے کہا یزید اگر تو سچا ہے تو بتا یہ جس کی اذان میں نام محمد کا ہے وہ میرے نانا ہے یا تیرے نانا ہے؟ کہا یہ تیرے نانا ہے یا ہماری جد ہے؟ کہا اس وقت یزید نے کہا میں نے حسین کو نہیں مارا، میں نے حسین کو نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، میں نے فتویٰ نہیں دیا حسین کے قتل کا. زینب وہ مجاہدہ ہے جس نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے یزید کو غلط ثابت کیا ہے. خدا کی بارگاہ میں چلیں، وسیلہ بنائیں اس امام کو کہ جو ضعیف بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کہ جو رو کے کہتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا. حاجات کو خدا کی بارگاہ میں لے کے چلیں، وسیلہ بنائیں اس امام کو، کیونکہ شہادت کے ایام نزدیک ہیں مولا کے. جناب سیدہ کے گھر میں پھر سے ایک فرش عزا بچھنے کو ہے کہ جو 10 محرم فرش عزا بچھا تھا، یہ فرش عزا ہمارے گھروں میں بچھا تھا. یہ حسرت ہے شہزادی کونین کی، مگر جو اب فرش عزا بچھے گا وہ مدینے میں بچھے گا، فاطمہ کے گھر میں بچھے گا. وسیلہ بنائے سید سجاد کو کہ رو کے مولا کہتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا. مولا کیسے انصاف نہیں کیا؟ کہ یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، یوسف زندہ تھا مگر یعقوب 40 سال روتے رہے. منہال میرے کتنے یوسف مارے گئے، منہال رونا بھی اب میرا حق نہیں رہا. چند جملے مصائب کے زحمت تمام ہے. مولا نے رو کے کہا کہ منہال یوسف ایک تھا یعقوب کا مگر زندہ تھا. یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ ہے، 40 سال روتے رہے. منہال تو انصاف کر، میرا بابا بے غور و کفن 3 دن کربلا کی خاک پہ رہا. منہال
شہادت ہماری میراث ہے، مگر ماؤں کا بہنوں کا ہاتھ پابند رسن ہونا، رداؤں کا سر سے اتر جانا، اسیر بن کے بازاروں میں جانا بھی ہماری میراث ہے۔ روایات میں ملتا ہے ایک شخص آیا، مولا سے کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے، سید سجاد میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں۔ مولا کے خون کے آنسو بڑھے، رو کے کہا تو جانتا نہیں ہے کہ کربلا کے بعد میں شادی پہ نہیں جاتا کسی کی۔ کہا مولا میری بڑی حسرت ہے میرے بھائی کی شادی میں آپ آئے۔ کہا اگر تو چاہتا ہے میں تیرے بھائی کی شادی میں آؤں تو کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصاحبے پڑھوا لے، میں تیرے بھائی کی شادی میں آ جاؤں گا۔ کہا کہ وہ وقت آیا، شادی کا دن آیا، مجلس تقریر ہوئی، کہا مقرر نے علی اکبر کے مصاحبے پڑھے۔ کہا سید سجاد نے رو کے کہا علی اکبر کے مصاحبے پڑھے جائیں، یہ چراغ گل کیے جائیں۔ کہا جب مصاحبے پڑھے گئے، مجلس تمام ہوئی، اب ہر کسی کی نظر تھی کہ سید سجاد کہاں ہیں۔ سجاد دروازے پہ تھے، خاک پہ بیٹھے، رو کے کہتے ہیں جب یہ آئے تھے یہ تیرے مہمان ہیں، اب اس مجلس پہ یہ میرے مہمان ہیں، کہ کہا ہماری عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں سجاد کی عظمت کو کہ ہمارے استقبال کے لیے آتے ہیں، کہ کیا مقام ہے ایک عزادار کا۔ مولا کہتے ہیں کہ عزادار میرا مہمان ہے۔ کہا یہی سجاد رو کے کہتے ہیں کہ میں بھول نہیں سکتا، ایک وقت آیا مدینے میں امام کو زہر دے دیا، سید سجاد کو زہر ملا۔ میرا دل کہتا ہے جب زہر ملی ہوگی سب سے پہلے ایک بی بی آئی ہوگی، کہا وہ شام سے آئی ہوئی بی بی رو کے کہے گی سجاد آپ تو میرے شام کے ساتھی ہیں، سجاد آپ میرے سفروں کے ساتھی ہیں، سجاد میں زینب کو تنہا کر دیا، سجاد میں کیسے رہوں گی۔ کہا یہ وہ وقت آیا کہ سجاد کو زہر ملی، رو کے کہا کہ 5ویں امام موجود تھے، اب ہر کوئی آگے بڑھا۔ امام واقع نے کہا بابا میں خود آپ کو غسل دوں گا، بابا میں خود کفن دوں گا، بابا میں بڑے آرام سے لحد میں اتاروں گا۔ جب یہ کہا نا آرام سے لحد میں اتاروں گا، سجاد رو کے کہتے ہیں نا باقر آرام سے نہیں، کہا 3 دن میرے بابا کا لاشا بے غور و کفن رہا۔ سجاد بھول نہیں سکتا باقر کہ وہ منظر کیسا تھا جب میں نے بابا کو لحد میں اتارا۔ ارے ماں فاطمہ رو کے کہتی تھی سجاد آرام سے اتار، حسین بڑا زخمی ہے۔ کہا سجاد آرام سے اتار، حسین بڑا زخمی ہے۔ کہا سید سجاد وصیت کرنے لگے، ساری اولاد آ گئی۔ ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے باپ دنیا سے جائے، بیٹے غسل دے، بیٹے کفن دے۔ کہا سجاد نے وصیت کی، رو کے بیٹے سے کہا باقر میرے دل کی حسرت ہے، مجھے غسل بھی آپ دینا، مجھے کفن بھی آپ دینا، تدفین بھی میری خود کروانا، باقر میری وصیت ہے۔ کہا کہ ایک وقت ایسا آیا، سجاد سے ایک چاہنے والے نے سوال کیا مولا کوئی دل کی حسرت ہے جو آپ کو قبر تک رلائے گی؟ مولا رو کے کہتے ہیں خون کے آنسو بڑھے۔ روایات میں لکھا ہے کہ خون کے آنسوں کا بڑھنا تھا، راوی تڑپ کے رہ گیا مولا ایسا کون سا دکھ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا روتے ہیں؟ رو کے کہا کہ میری 4 سال کی بہن تھی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ایک راستہ ایسا تھا جب میں سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھا، وہ 4 سال کی بہن میرے پاس آئی، رو کے کہا بھیا میں نے آج تک نہیں دیکھا آپ نے پاؤں پھیلائے ہوں، کیا بات ہے؟ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں سکینہ میرے پاؤں میں آبلے ہیں، آبلوں میں کانٹے ہیں، مجھے بڑی اذیت ہے۔ کہا وہ ننھے ننھے 2 ہاتھ آگے بڑھے، میرے پاؤں کے کانٹے نکالنے لگے۔ کہا اس وقت سکینہ کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، مگر سجاد کے ہاتھوں میں بیڑیاں ایسی تھی سجاد نکال نہیں سکتے تھے۔ سجاد بھولے گا نہیں کہ جب جب پانی ملا سکینہ نے سجاد کی بیڑیوں پہ ڈالا، سجاد کے پاؤں کے زخموں کو صاف کرنے والی سکینہ۔ سجاد کفن نہیں دے سکا۔ کہا کیوں کفن نہیں دے سکے؟ پوچھنے والے نے سوال کیا بولا کیوں کفن نہیں دے سکے؟ ایسی کون سی بات تھی کہ آپ بہن کو کفن نہ دے سکے؟ کہا کہ ایک وقت ایسا آیا، تاریخ میں ملتا ہے، چند جملے زحمت تمام،
آج تاریخ میں ملتا ہے 3 جنازے ایسے ہیں کہ جب غسل دیا گیا غسال کی چیخیں بلند ہوئی. کہا پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا کہ جب علی نے رات کی تاریکی میں فاطمہ کو غسل دیا, رو کے کہا فاطمہ پہلو سے ہاتھ ہٹائیے, ہاتھ کا ہٹنا تھا. کہا جناب فضا بیان کرتی ہے میں نے دیکھا علی کے ہاتھ سے ظرف آب گرا, علی نے اپنی پیشانی دیوار سے لگائی, رو کے کہا فاطمہ علی انجان تھے. فاطمہ اتنا زخم ہے پہلو پہ, علی سے چھپایا. کہا فضا تڑپ کے بولی مولا آپ شیر خدا, مولا میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی شیر روتا ہو, مولا آپ خدا کے شیر ہیں, مولا ایسی کون سی قیامت ہے کہ آپ ایسے رو رہے ہیں. علی رو کے کہتے ہیں فضا میں انجان تھا, فاطمہ میری تعظیم میں اٹھتی رہی, اگر میں جانتا شکستہ پہلو ہے میں اپنی تعظیم معاف کر دیتا. کہا یہ پہلا جنازہ تھا, غسل دینے والے کی چیخیں بلند ہوئی. ایک جنازہ شام کے زندان میں 4 سال کی بچی کا ہے. کہا جس وقت غسل دینے کا وقت آیا علی کی علی بیٹی نے رو کے کہا سجاد تو وقت کا امام ہے, تو بتا سکینہ کو کفن دینا ہے کہ اسی کرتے میں دفن کرنا ہے. کہا اس وقت سجاد کے آنسو بلند ہوئے, رو کے مولا کی رفتار بڑی, آنسو کی آواز بلند کر کے کہا اے بھوبی اماں اسی کرتے میں دفنا دیجیے. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر سکینہ کے بدن سے کرتا ہٹا گوشت بھی ہٹنے لگے گا. سکینہ کی کمر پہ ایسے نشان ہے کہ میری ماں برداشت نہیں کر پائے گی, وہ بھی اماں اسی کرتے میں دفن ہوگا. کہا اب تیسرا جنازہ ہے مدینے میں سید سجاد کا. علی کا علی ہوتا کہ جب غسل دینے کا وقت آیا, غسل دینے والا بھی بیٹا تھا اور جس کو غسل دیا گیا وہ وقت کا امام سجاد تھا. کہا غسل دینے کا وقت آیا, اب محمد باقر نے غسل دیا. کہا جب پہلو کیا امام کا, امام کے ہاتھ سے ظرف آب گرا, چیخیں بلند ہوئی باقر کی, رو کے کہا بابا میں انجان رہا, میرے بابا کی پشت پہ ایسے نشان ہے کہ ایسی بیڑیاں تھی کہ آج تک توق کے نشان گردن میں ہے. کہا کربلا کے اتنے عرصہ کے بعد وہ توق آج بھی موجود ہے گردن میں, اتنی سخت تھی, اتنی وزنی تھی کہ جب وہ توق ہوگی کیا منظر ہوگا. کہا کہ اب سجاد کو غسل دیا گیا, غسل دیا, اب دفن کرنے کا مرحلہ آیا. مولا نے کہا کہ شان و شوکت سے تاریخ میں یہ جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا, بڑی شان و شوکت سے. کہا محمد مصطفیٰ کے بعد یہ پہلا جنازہ ایسا ہے کہ جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا. تاریخ میں علماء بیان کرتے ہیں جنازہ اٹھا, سارے مدینے کے سارے شیعہ نے حیدر کرار شامل ہوئے. ایک وقت جنازے میں ایسی آواز بلند ہوئی, ایسا وقت تھا کہ اب میت کا رخ کربلا کی جانب تھا. کہا رو کے کہا میرا سلام میرے غریب بابا پہ کہ جس کو دفن کرنے والا کوئی نہ تھا. ارے میں بیٹا موجود تھا مگر 3 دن تک بابا کا لاشا کربلا کی زمین پہ بے غور و بے کفن تھا, میں سجاد دفن نہیں کر سکتا تھا. کہا سجاد کا جنازہ اٹھا, مدینے میں کوہرام تھا, ہر کوئی آیا. کہا مولا کے جنازے میں شرکت کرنے آئے ہیں. جب دفن کرنے کا وقت آیا سجاد نے ایک وصیت کی تھی, نہ آرام سے نہیں, کیونکہ بابا کا جنازہ ایسا تھا. دفن کرنے کا وقت آیا, ماں فاطمہ موجود تھی. روایت کے الفاظ علماء بیان کرتے شہزادی کونین خود آئی تھی, جنازے میں شرکت تھی. کہا شام سے ایک بی بی آئی تھی. کہا جب ہم سید سجاد کے مصائب بیان کریں, 4 سال کی بہن آتی ہے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے. کہا بی بی سکینہ یہاں موجود ہے. کہا کہ جب ہم بیان کرتے ہیں بی بی رو کے کہتی ہے سجاد تمہیں پرسہ دینے سارے آئے. سجاد مجھے ہر کوئی بتانے آیا تمہارا بھائی چلا گیا. سجاد اصغر کا پرسہ دینے کوئی نہیں آیا تھا کربلا میں. سجاد تم پہ رونے والے اتنے آئے, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جب ہم روئے سجاد تجھے مارا گیا. سجاد میں سکینہ بھول نہیں سکتی. اب جنازے کو دفنانے کا وقت آیا. کہا جب آرام سے لاد میں اتارا, جنازے میں سے سید سجاد کی چیخیں بلند ہوئی. اب وقت کا امام تھا, حیران ہو گئے. کہا کفن کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا ہے, سید سجاد کے آنسو نہیں رکتے ہیں. ایک وقت
کیسا آیا؟ محمد باقر نے رو کے پوچھا بابا ایسا کون سا دکھ ہے جو ابھی تک رلا رہا ہے؟ بابا لحد میں آ کے بھی آپ ایسے خون کے آنسو رو رہے ہیں، اب ایسا کون سا دکھ ہے؟ اس وقت سجاد کے جنازے سے صدا آئی، باقر تو نہیں جانتا مگر میں بھول نہیں سکتا بابا کو کیسے دفنایا میں نے۔ باقر یہ جو میرے آنسو ہے یہ سکینہ کے لیے ہے، باقر وہ میری 4 سال کی بہن ہے، میں بھول نہیں سکتا جب اس کو تماچا لگا میں پاس موجود تھا، میں بھول نہیں سکتا جب درگیچے گئے میں پاس موجود تھا، باقر میں بھول نہیں سکتا شام کے زندان میں نے کیسے جنازہ اٹھایا، باقر میں بھول نہیں سکتا کیسے سکینہ سوال کرتی تھی، سجاد جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اب سید سجاد کو بیٹے نے کہا بابا اب آخری میری گزارش ہے، اب آنسو نہ بہائیے گا۔ کہا دفنانے کے وقت مولا سے باتیں کرے نہیں امام، کہا بابا اب نہیں آنسو لی، بابا اب آنسو نہ آئے، بابا گزارش ہے باقر کی۔ کہا ایک وقت ایسا آیا، اب آخری سوال کیا، بابا میں اتنی گزارشیں کرتا ہوں، بابا آنسو نہیں تھمتے، علماء بیان کرتے اس وقت جنازے سے ایک صدا آئی، کہا کہ باقر ابھی سکینہ آئے گی، وہ رو کے کہے گی سجاد تو جانتا تھا میں شام میں ہوں، سجاد مجھے وہاں چھوڑ کے تو خود مدینے میں آیا، کہا اس جنازے کو محمد کی لحد کی طرف نہ لے جانا، ایک جنازہ پہلے بھی گھر آیا ہے، کہا اسے بقیع میں دفنانا۔ اب حسن مجتبیٰ کے پہلو کی طرف سجاد کی قبر بنی، کہا ماں فاطمہ استقبال کرنے آئی، سجاد آجا، ماں استقبال کرتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ شام سے آئی ہوئی بہن نے کہا اگر باقر تنہا نہ دفنا سکو زینب ساتھ دفنائے گی۔ رب فاطمہ بحق فاطمہ ختم فاطمہ زہرا کا انتظار ہو کہ پردہ غیب سے ظہور امام ماتم حسین۔